السلام علیکم پاکستان، میں دانش قاضی آج اسٹریٹ فرام ٹی کے لاہور سے۔ میں آپ کو صرف اتنا کیا کہنا چاہوں گا کہ میں لاہور آتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہاں پر کوئی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پر اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اٹس گڈ فار دا کنٹری دی اینڈ ڈے، کوئی کم سے کم ایک شہر ہے جس کو ہم پاکستان میں انٹرنیشنلی شوکیس کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس فدر یہ ہوتا ہے کہ کیا باقی شہروں میں ایسا نہیں ہو سکتا جو جیسا یہاں پر ہو رہا ہے؟ کیا باقی شہروں میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے وہاں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سک رہی جو کہ لاہور کے اندر ہوئی ہے؟ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے جنہوں نے سنسیئرلی اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے، اور کیا ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں متتر بار کئی سالوں سے، جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور سن اربن ہونے کے ناطے کراچی کے اندر ہم اور پیچھے رہ گئے۔ انہی سوالوں کو سوچ کے ساتھ یہ اسٹے کنٹینیو رہے گا، مگر ایک سوال جو بار بار ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک پاکستان کے الگ حصے کا حصہ ہے جہاں پہ اتنی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ یہ تو خیر جو بھی ان شہروں کی لیڈرشپ ہے ان کو سوچنا پڑے گا، شرم کرنی پڑے گی پیپلز پارٹی کو، جو چلے کراچی تو چھوڑے، وہ لڑکانہ تک کو ڈیولپ نہیں کر سکے، حیدرآباد تک کو ڈیولپ نہیں کر سکے، سکھر جو ایک اینشنٹ سٹی تھی اس کو بھی ڈیولپ نہیں کر سکے، اور اگر کر دیا ہوتا تو شاید وہاں کے لوگوں کو آ کے کراچی رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں کے ان کے جو بچے ہیں وہ کراچی رہنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ وہیں اپنے اپنے شہروں میں رہتے۔ مگر افسوس کی بات ہے جو پارٹی اس شہر کو ڈیولپ نہیں کر سکی، جو اس کے آباء و اجداد کی پارٹی ہے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو دفن ہے، شہید دفن ہے، یا بے نظیر بھٹو شہید دفن ہے، سوائے ان کے مقبرے کے کچھ اور وہ دفعہ وہاں پر ڈیولپ نہیں کر سکے، صرف نام دے سکے شہروں کو، تو وہ کیا باقی شہروں کو ڈیولپ کریں گے؟ تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسے اس میں رہتے ہیں، شہر میں، اس صوبے میں، جہاں کی حکمرانی جو ہے وہ ایک کرپٹ ترین پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں ہے، جس نے سارے سابقہ اور ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور آنے والا توڑیں گے۔ کچھ دنوں سے شاید تھوڑا سا چینج آ رہی ہے، بلاول بھٹو جو ہیں وہ سامنے اٹھے نظر آ رہے ہیں، مگر وہ کیا کریں گے؟ ان کی پارٹی کا نیوکلیس ہی چوری پہ، غنڈہ گردی پہ، یا یہ کرپشن پہ مضمون ہو، تو وہ کیا چینج لا سکتے ہیں؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ آپ کا ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ کراچی کے اندر جو مذاق لگایا ہوا ہے اپنی مرضی کے فارمولاز دینے کا، کراچی کی سیاست کو ڈیوائڈ کرنے کا، اردو اسپیکنگ کے مینڈیٹ کو ڈیوائڈ کرنے کا، کراچی کے مینڈیٹ کو ڈیوائڈ کرنے کا، تو کراچی والوں کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنا مینڈیٹ ڈیوائڈ کر کے وہ حقوق حاصل کر پائیں گے جو وہ مینڈیٹ یونائٹ رکھ کے بھی نہیں کر پائے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی یونٹی کے بعد جہاں تک ہم ابھی پہنچے تھے، کیا یہ ساری اسٹرگل جو ہے انڈن کر دی جائے گی؟ یہ سوال تو کراچی والوں کو اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے۔ میں اس پہ ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں گا، پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے اس شہر میں رہنا ہے، میں چاہتا ہوں اس شہر کی پروگریس ہو، وہ شہر ترقی کرے، جہاں آپ کے میرے ہم دونوں کے بچے جو ہے ترقی کریں، اس کو اون کریں، اور ہمارے بچوں کو جس طرح رورل سندھ کے بچوں کو سکھر حیدرآباد یا لڑکانہ چھوڑ کے کراچی آنا پڑتا ہے، ہمارے بچوں کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا پڑے، ہم اسی شہر کو اتنا اچھا ڈیولپ کر لیں کہ ہم اس کو بھی ایک ورلڈ کلاس سٹی کے طور پہ جانیں اور پہچانیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ اس ملک میں موجود ہے، خاص طور پہ کراچی میں موجود ہے، اس کے اندر پوری کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، وہ کراچی کے لوگوں کو کام کر دیتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیٹیوز کو کام کرنے دیں، اور انشاءاللہ یہ شہر بھی لاہور جیسے شہر کی طرح ہو جائے گا، اور باقی انٹرنیشنل سٹیز کی طرح ہو سکتا ہے، مگر اگر شرط یہ ہے کہ اس کو کام کرنے دیا جائے۔ اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کل پرسوں رابطہ کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔